کہ صدام حسین زندہ ہے۔ میں ایک فوجی ہوں، مجھے اگر آپ لوگ مارنا چاہتے ہیں مجھے ویپن سے مارے، میرے سینے میں گولیاں اتارے، لیکن وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے پھانسی نہیں دی گی اور میں بہت جلد آپ لوگوں کے پاس آ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون۔ پاکستان اور دنیا بھر کے دیکھنے اور سننے والوں کو محمد حامد کا سلام۔ ناظرین، آج کا ویلوگ جس شخص کے بارے میں بنا رہا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے؟ آیا وہ شخص زندہ ہے؟ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا سوشل میڈیا پر ایک شخص نمودار ہوتا ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں صدام حسین ہوں، اور وہ ان لوگوں کو پیغام دے رہا ہے جو اس کے چاہنے والے ہیں، جو اس کی فوج ہے۔ وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے پھانسی نہیں دی گی اور میں بہت جلد آپ لوگوں کے پاس آ رہا ہوں۔ آئے یہ شخص حقیقت میں صدام حسین ہے؟ پاکستان کے ایک مقبول ترین اخبار مشرق نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ صدام حسین زندہ ہے۔ اب مشرق ایسا ایک اخبار ہے جس میں جو خبر چھپ جاتی ہے، آج کل تو سوشل میڈیا کے دور ہے اور بہت سارے ایسے پاکستان میں لوگ پائے جاتے ہیں جو آج بھی نیوز پیپر پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو جب وہ اخبار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ صدام حسین زندہ ہے، پھر یہاں پر سوالیہ نشان نہیں رہتا۔ تو میں نے سوچا اس ویڈیو کے اوپر، اور جس وقت صدام حسین کو پھانسی دی گئی، ذرا اس وقت کے اوپر تھوڑا سا انفارمیشن اکٹھا کر دوں، آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ آیا حقیقت میں صدام حسین کو پھانسی نہیں دی گئی؟ ویڈیو تو ہم نے پھانسی والی بھی دیکھی ہے، ویڈیو ہم نے اس شخص کی بھی دیکھی ہے جو کہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں صدام حسین ہوں۔ چلو تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں، کئی سال 2003۔ یہ سال وہ سال ہے جب مسلمانوں سے ایک ایسے لیڈر کو چینا گیا جو کفار کی غلامی قبول نہیں کرتا تھا۔ صدر بش کو اس نے لڑکارا تھا۔ امریکہ کا صدر ہو اور اس کو کوئی لڑکارے، پھر جو قوم بزدل قومیں ہوتی ہیں ان میں ایک لیڈر ہوتا ہے۔ جب لیڈر ہوتا ہے وہ امریکہ کو لڑکارتا ہے تو اس لیڈر کی حالت ذوالفقار علی بھٹو، صدام حسین، قذافی، ایسے بڑے بڑے نام جو سامنے آتے ہیں ان کی طرح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ صدام حسین کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ 2003 میں جارج بش جو کہ امریکہ کے صدر تھے، اس کو یہ خدشہ تھا کہ صدام حسین کے پاس ایسے ویپنز ہیں، ایسے بمز ہیں، ایسے نیوکلیئر ہے جو ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہے۔ اور جو دھمکیاں صدام حسین ہونے لگاتے تھے، امریکہ کو لڑکارتا تھا، بش کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیتا تھا، اس سے تو امریکہ ڈرنا ہی تھا۔ امریکہ نے اس وقت کے نیٹو گروپ سے بات کی اور یہ کہا، الزام لگایا صدام حسین پر کہ یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی بجا سکتا ہے، اس کے پاس بہت خطرناک ویپنز ہیں۔ اس وقت جارج بش نے یہ کہا تھا، ہی از دا ڈینجر، یہ لقب بش نے صدام حسین کو دیا تھا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں نیٹو افغانستان میں بھی آپریشن کر چکی ہے، افغانستان میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جارج بش نے اس وقت، یہ 2003 کی بات ہے، صدام حسین سے خطرہ تھا اور اس نے تمام جو نیٹو کے ممالک تھے ان سے میٹنگ کی اور یہ کہا کہ ہمیں صدام حسین کو راستے سے ہٹانا ہے۔ تو تمام کے تمام جو ممالک تھے وہ اس بات پر آمادہ ہوئے اور 2003 میں عراق کے اوپر حملہ آور ہوئے
اور عراق کو تو صفحہ ہستی سے مٹا نہ سکے، لیکن وہ شہر تباہ کر دیے جہاں جہاں سے صدام حسین کی گزر ہو چکی تھی، جہاں جہاں ان کو اندیشہ تھا کہ صدام حسین یہاں پر رہائش پذیر ہے۔ کرتے کرتے کئی ہزار لوگ امریکہ نے بے گناہ شہید کر دیے گئے۔ صرف اور صرف عراق کا قصور یہ تھا کہ عراق میں ایک غیرت مند لیڈر جاگ اٹھا تھا، لیکن عراق کو الٹ پلٹ کر کے صدام حسین کا نام و نشان نہ مل سکا۔ اس وقت کے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں پاکستان میں بھی کہ عمران خان کے چاہنے والے بھی ہیں، نواز شریف کے چاہنے والے بھی ہیں، زرداری کے چاہنے والے بھی ہیں، جو بھی صدام حسین کے چاہنے والے تھے ان کو آپریشن کے دوران، حملے کے دوران گرفتار کر لیا گیا تھا۔ جو غیرت مند لوگ تھے انہوں نے اپنی جان دی لیکن زبان نہ کھول سکے۔ عراق کے کونے کونے میں صدام حسین کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی لیکن صدام حسین نہ مل سکا۔ یہاں پہ ایک شخص کی بات میں ضرور کرنا چاہوں گا جس کا نام عمر ابراہیم ہے، جو کہ ایک وفادار دوست تھے صدام حسین کے اور ہر وقت صدام حسین کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ بہت ساری ایسے مقامات پر عمر ابراہیمی صدام حسین کے پاس پائے گئے، بہت سارے ایسے مواقع پر کہ جہاں پہ کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا اس پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ صدام حسین نے اس پر بھروسہ کیا تھا عمر ابراہیمی پر، لیکن اس نے اس بھروسے کا حق ادا کیا، یہاں تک کہ عمر ابراہیمی کو بھی نیٹو فوج نے گرفتار کر لیا، اس سے بھی کچھ برابر نہ ہوا۔ آپریشن چلتا رہا، حملے چلتے رہے، بے گناہ لوگوں کو مارتے گئے امریکہ۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک ذرائع سے نیٹو فوج کو یہ معلوم ہوتا ہے فلاں جگہ پہ ایک فارم ہاؤس ہے، وہاں پہ صدام حسین آپ کو مل سکتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ صدام حسین کو ڈھونڈنے کے لیے اس فارم ہاؤس تک چلے گئے۔ اس فارم ہاؤس کے ارد گرد علاقے کو فوج نے گھیر دیا۔ اس فارم ہاؤس کو تقریباً 7 سے 8 گھنٹے نیٹو فوج قابض رہی، اس کے اوپر آپریشن کر دیا گیا، لیکن صدام حسین کا اتا پتہ معلوم نہیں تھا۔ جو نیٹو فوجی تھے وہ مایوس ہو گئے۔ اس وقت تمام کے تمام فوجی افیسر مایوسی کے شکار تھے، صدام حسین ان کے ہاتھوں نہیں لگ رہا تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک فوجی ہیلی کو کال کرتا ہے کہ ہم جس مشن کے لیے آئے تھے اس مشن میں ہم ناکامیاب ہوئے، صدام حسین ہمیں نہیں مل پایا، لہٰذا ہیلی کو دوبارہ بھیج دی جائے تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو اپنی جگہ پر پہنچا دیا جائے۔ اتنے میں ایک فوجی تھا جو نیٹو گروپ میں شامل تھا، وہ اس مشن میں شامل تھا، اس آپریشن کا حصہ تھا، وہ بے چین تھا، بے چینی کی حالت میں، مایوسی کی حالت میں کبھی اس طرف کبھی اس طرف چکرے کاٹ رہا تھا۔ ایک جگہ پہ زمین کے اوپر جب اس نے پاؤں رکھا تو اس کو یہ محسوس ہوا کہ یہاں پر کوئی سرنگ ہے۔ جیسے ہی اس کو اندازہ ہوا اور فوجیوں کو بلایا، انہوں نے وہ جگہ دیکھی، وہاں سے گن وغیرہ اٹھا کے جو سرنگ کے اوپر بچھائے گئے تھے تو حقیقتاً وہاں پہ ایک سرنگ تھا۔ ان کو یہ اندیشہ تھا کہ اس سرنگ کو تو ہم نے اوپن کیا، وہ کنویں کی جیسا بنا ہوا تھا، اس کے اندر پھر تہخانہ تھا، اس میں کوئی شخص ہو، اس کے لیے انہوں نے ایک گرنیڈ اوپن کرنے کی کوشش کی تاکہ ہم اس میں ڈال دیں، اگر کوئی ہوا تو وہی مر جائے گا، ہمیں اندر جانے کے لیے آسانی ہو جائے گی، یا گرنیڈ کی پاور سے وہ ہم پہ وار نہیں کر سکے گا۔ جیسے ہی وہ گرنیڈ اوپن کرنے والے تھے تو وہاں سے آواز آئی، وہ صدام حسین تھے، انہوں نے کہا کہ میں عراق کا صدر صدام حسین ہوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت جو خوشی امریکہ کے فوجیوں میں پائی گئی حیرت انگیز تھی۔ جب صدام حسین نے مذاکرات کے لیے آمادگی بری، اس کو اوپر لے آئے اور اس کے اوپر جو لاتوں مکوں کا برسات کیا، اور اس وقت جس فوجیوں نے اس پر
لاتوں کی بارش برسائی، مکوں کی بارش برسائی، یہ اس وقت کہا کہ یہ جارج بش کی طرف سے آپ کو گفٹ ہے۔ اس کے بعد وقت گزرتا رہا، جانچ پڑتال ہوا، جارج بش نے جو الزام صدام حسین پر لگایا تھا کہ اس کے پاس بمز ہے، ایسے ویپنز ہیں جو ہمارے لیے خطرہ بن سکتا ہے، وہ کچھ نہ مل سکا۔ اور اس وقت انٹرنیشنل لیول پر امریکہ کی بدنامی ہوئی اور ان کا جھوٹ سب کے سامنے پکڑا گیا۔ اب صدام حسین کو پھانسی کس نے دی؟ جب صدام حسین گرفتار ہوئے اس کے بعد جیسا کہ مخالفین تھے، ہر ملک میں کسی نہ کسی کا مخالفین ہوتا ہے، اپنے ہی وطن میں ایک دوسری حکومت بنتی ہے جو 2006 میں صدام حسین کو پھانسی دیتے ہیں، کیونکہ وہ غلام تھے، امریکہ کے غلام تھے، اور امریکہ اپنے غلاموں سے کیا کیا کام کرواتے ہیں وہ تو آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ نورمانی گورنمنٹ وہاں پہ جب بنی 2006 میں تو صدام حسین کو پھانسی دینے کا مطالبہ کیا، وہ بھی اس وجہ سے دیا گیا کہ صدام حسین نے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے، جیسا کہ جہاد وغیرہ کرتے تھے، کفار کو مارا کرتے تھے۔ اور یہاں پہ آپ کو ایک دوسری بات بھی بتانا چاہوں کہ شیعہ سنی کا جو مسئلہ تھا عراق میں، ایران میں، کئی ممالک میں آپ لوگ ہمیشہ دیکھتے آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی صدام حسین کو پھانسی دی گئی۔ لیکن ایک بات آپ کو یہاں مینشن کرنا چاہوں گا، صدام حسین بزدل نہیں تھے، ایک غیرت مند انسان تھے۔ کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے طاقتور لہجے میں، جو خوف اس لہجے میں نہیں تھا، اس لہجے میں کہا مجھے بریانی لا دی جائے، مجھے شہد والا قہوہ لا دیا جائے، اور مجھے کوٹ لا دیا جائے۔ جب آپ مجھے پھانسی کے پندے کے پاس لے کے جاؤ گے تو بائی ٹرن ہے، مجھے ٹرن لگے گی، ٹرن کی وجہ سے میرا جسم کانپے گا، میرے دیکھنے والے، مجھے چاہنے والے جب مجھے دیکھیں گے میرا جسم کانپے گا، وہ یہ نہ محسوس کرے کہ صدام حسین پھانسی کی وجہ سے، موت کی وجہ سے اس کا جسم کانپ رہا ہے۔ اس طرح غیرتی بندہ تھا وہ۔ اور اس سے پہلے صدام حسین نے حکومت کو یہ بھی کہا تھا میں ایک فوجی ہوں، مجھے اگر آپ لوگ مارنا چاہتے ہیں مجھے ویپن سے مارے، میرے سینے میں گولیاں اتارے، لیکن اس وقت اس کی حکومت نے ان سے اس بات کا انکار کیا تھا۔ اب صدام حسین کو پھانسی دی گئی، یہ ایک حقیقت ہے کہ صدام حسین اس دنیا میں نہیں ہے، اس کو پھانسی دی گئی، امریکہ کے کہنے پر پھانسی دی گئی، اور امریکہ کے کہنے پر اس کی پھانسی کے ویڈیوز بھی بنائے گئے تاکہ ہر گھر تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ جو بھی صدام حسین کو چاہتے ہیں ان کے دل میں خوف زیادہ ہو جائے کہ امریکہ کے ساتھ جو پنگا لے گا اس کا یہ انجام ہوگا۔ اب جو ایک نئی چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے صدام حسین کی شکل میں کہ میں صدام حسین ہوں، میں بہت جلد آ رہا ہوں، اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ثانی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ جو کہ ڈیپ فیک ہم لوگ پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں، آپ نے ریسلنگ میں دیکھا ہوگا کہ نواز شریف، عمران خان، زرداری وہ ریسلنگ کرتے ہیں، ان کے فیس ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی حقیقت میں یہ کر رہا ہو، جیسے کہ کوئی فلم کا کوئی سین ہو، عمران خان کو دیا ہو، نواز شریف کو دیا ہو۔ اسی صورت میں اس شخص کو لانچ کیا گیا کہ صدام حسین زندہ ہے۔ یہ جو جس ویب سائٹ کی میں بات کر رہا ہوں، ڈیپ فیک کے ذریعے اس شخص کو سامنے لایا گیا ہے۔ ابھی اس میں کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کون اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے؟ کہاں پہ ایسی کوئی جنگ بندی کا اندیشہ ہے کہ صدام حسین کی شکل میں ایک شخص کو سامنے لایا گیا کفار کو ڈرانے کے لیے، امریکہ کو ڈرانے کے لیے، یا اور کسی ملک کو ڈرانے کے لیے اس شخص کو لانچ کیا گیا ہے۔ اور جب لانچ کیا حقیقت میں وہی ہوا کہ لوگوں کے چہرے دیکھنے کو ملے کہ ایسے چہرے انہوں نے بنا دیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ایک فیک ویڈیو ہے، اس پر کبھی بھی آپ لوگ یقین نہ کریں۔ صدام حسین کو 2006 میں پھانسی دی گئی تھی، صدام حسین کو پھر وہاں کے مقامی ایک جگہ پہ دفنا دیا گیا تھا،
پھر دوبارہ وہاں عراق پر حملہ کیا گیا، تو وہاں اس کے قبر کی جو جگہ تھی، جو قبرستان تھا، اس کو بالکل خراب کر دیا تھا۔ تو وہاں جو چاہنے والے تھے صدام حسین کے، انہوں نے اس کی جو لاش تھی وہاں سے لے کر ایسی جگہ پہ دفنائی کہ آج تک صدام حسین کے قبر کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ آج کی حقیقت تھی جو آپ لوگوں کے سامنے میں رکھ چکا ہوں۔ اجازت چاہوں گا آپ دوستوں سے، مجھے دیجیے اجازت، میرے چینل کا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔